السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چودھری محمد اکبر جان میرا نام ہے اور میں پی 220 کا کینڈیڈیٹ ہوں، حلقہ پی 220 کا کینڈیڈیٹ ہوں اور میرا یوٹیوب چینل بنایا ہے میں نے۔ اس کا جو مقصد ہے، دراصل کافی دنوں سے میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ جو کچھ میرے اندر ہے، جو میں بیان کر سکتا ہوں، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس کے مطابق آپ کو بیان کروں۔ اور میں نے دراصل لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو ناظرین یقین مانے میرا دل جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بیچارے نماز پڑھتے ہیں جن کی 60 سال عمریں ہو چکی ہیں اور ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ اچھا، جو نماز سیکھی ہے، پڑھی ہے، وہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے، کبھی تو 1 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ جاتے ہیں، کبھی 2 منٹ میں، کوئی آتا ہے 3 منٹ میں، کوئی آتا ہے 4 منٹ میں، اور نہ سجدے کا پتہ ہے، نہ ایک سجدے کا پتہ ہے، نہ 2 سجدے کا پتہ ہے۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا دے گا، اللہ کیا بتا رہے ہیں اللہ کو۔ یعنی کہ ہمیں ہمارے علماء نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے کیونکہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں اس کا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہم نے کیسے پڑھنی ہے؟ اچھا، مزے کی بات ہے، ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی نماز تو کہتے ہیں کہ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی چاہیے اور نماز میں سکون آنا چاہیے، لیکن جب وہ نماز پڑھتے ہیں خود وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو سورۃ فاتحہ سختی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، آرام آرام سے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد وقفہ دینا چاہیے۔ لیکن جب وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو آٹو کو گیئر لگ جاتا ہے۔ تو ناظرین، میرا تو مقصد اس چینل پہ آنے کا لوگوں کو ایسی باتیں بتائی جائے، نماز سکھلائی جائے۔ اس کے بعد میرا ناظرین ایک مرتبہ ہے، اور آپ یقین مانیں میری اس بات کو آپ ایگری کریں نہ کریں وہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آدمی ایک سپارہ پڑھ لے، ایک پارہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، صحیح ترجمے کے ساتھ، تو وہ پورا قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے علماء پڑھ رہے ہیں، ہمارے پورا حضرات پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، واللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا سن رہے ہیں، ہمارے لیے کیا مخاطب ہے۔ اصل ناظرین، یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے لیے قانون کی کتاب ہے۔ جب تک ہم کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ جب ہم کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اصل تو اللہ نے بھیجا ہی مقصد ہی یہ تھا، اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے رٹا لگانے کے لیے سمجھ لیا اس کو، لیکن ہمیں حفظ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں حفظ ہم نے فرض سمجھ لیا۔ دراصل اصل جو فرض ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا، اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور ڈیلی انشاءاللہ میرا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نماز جو ہے نا اللہ اکبر سے لے کر اور سلام تک، اس کا طریقہ اور ان کے حدیث کا حوالہ
اور جو ہم پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم یا اللہم بائد، اس کا ترجمہ کیا ہے. اور انشاءاللہ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے ناظرین کہ آپ صرف اور صرف 5 منٹ ٹائم نکالیں، اونلی 5 منٹس. 5 منٹ میں انشاءاللہ جو کچھ آپ یاد کریں گے، ایک ایت، اونلی ایک ایت پڑھائی جائے گی انشاءاللہ. اور اس کو آپ ڈیلی 5 منٹ اگر اس کو دہرا لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم ایک سپارہ پڑھ لیں گے، پھر ہم کہیں گے یار آگے آئے تو وہی آتے ہیں. بلکہ جب آپ ایک پاؤ پڑھ لیں گے، تھوڑا سا پڑھ لیں گے، دو تین ورق پڑھ لیں گے، پھر آپ دیکھیں گے اگلے لفظ وہی ہیں جو بار بار پیچھے آ رہے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی میں جو ہمارے اردو کی طرح ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ بھی ہم آپ کو سکھلائیں گے اور ہماری بھی ٹریننگ ہو جائے گی، ہمیں بھی یاد ہو جائے گا. اور آپ ہمارے بھائی ہو، ہمارے بیٹے ہو، ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے چھوٹے بھی ہیں، ان کو سب یاد ہو جائے گا. لیکن ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ نیٹ کی دنیا ہے، لیکن اگر ان کو موبائل لے کے دیا جائے تو وہ بجائے کہ ایک پازیٹیو چیز دیکھنے کے وہ نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں. اب اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو، اور خاص کر آپ کو پاکستان میں تو میں یہ کہتا ہوں اب تو الحمدللہ بہت اچھا قانون بن گیا ہے کہ جو میٹرک کرے گا، 9th کرے گا، اس کا 50 نمبر ہے، 10th میں 50 نمبر ہیں، فرسٹ ایئر میں 50 نمبر ہیں، سیکنڈ ایئر میں 50 نمبر ہیں، بلکہ تھرڈ ایئر 4th ایئر میں نمبر آ گیا. اب تو جو ڈاکٹر بنے گا وہ بھی کم از کم عربی جانے گا تو پاس ہوگا، تو وہی بن سکتا ہے. اللہ کرے یہ قانون جاری رہے، ہماری دعا ہے. اور انشاءاللہ جلد ملیں گے دوسری ویڈیو پر. یہ انٹروڈکشن تھی، اور باقی آپ کہیں گے کہ میڈیا کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن ایک اندر کی جو بات ہوتی ہے نا میڈیا کے حوالے سے، تو ناظرین بڑا افسوس کرتا ہے. میں 28 مئی کو لاہور میں جلسہ ہوا ہمارا، پاکستان مرکزی مسلم لیگ PMML. تو جلسہ تھا ناظرین، یقین مانے میں اس جلسے میں شامل تھا کہ جلسہ ہمارا الحمدللہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ جو پل ہیں اس کے اوپر بھی لوگ کھڑے تھے. لیکن اچھا چینل بھی کافی تھے دکھانے والے، لیکن جب میں گھر آیا ہوں، واپس آیا ہوں، جب خبریں لگی ہیں تو تھوڑی سی خبر لگائی بس، صرف پہ جلسہ ہوا. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر PMML کی جو ہے نون کا جلسہ ہو یا تحریک انصاف کا جلسہ ہو یا PDM کا جلسہ ہو تو لائیو دکھایا جاتا ہے، اور جو ایک ادر جماعت جو ہے نا وہ کھڑی ہو جائے، کیونکہ وہ جماعت جو ہے وہ اسلامی جماعت ہے، اس کو دکھایا نہ جائے. میری ریکویسٹ ہے میڈیا والوں سے کہ مہربانی کی جائے، کم از کم انصاف تو کیا جائے. جب ایک جلسہ اتنا بڑا ہے تو آپ کو ان کو دکھانے میں کیا ہو جائے. تو انشاءاللہ جلد ملیں گے دوسری ویڈیو پر. انشاءاللہ ابتدا کریں گے ہم سبحانک اللہ سے اور نماز کی طرف سے ادھر الف لام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.